الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین بلند نعرہ صلوات سامنے محترم حسب دستور 10-12 منٹ کی گفتگو ذہن میں یہی تھا، لیکن حسن محمد صاحب نے جب یہ باور کرا ہی دیا کہ آج کی شب امام جعفر صادق علیہ السلام، کوشش میں کروں گا اتنے ہی محدود وقت میں اگر تھوڑا بہت زیادہ ہو جائے کسی امام کا تذکرہ کروں بزرگان محترم، اور کیوں ضروری ہے اس امام کا تذکرہ کہ ہم ملت علویہ نہیں کہلاتے، ہم ملت حسنیہ نہیں کہلاتے، ہم ملت حسینیہ نہیں کہلاتے، ہم ملت سجادیہ نہیں کہلاتے، ہم ملت باقریہ نہیں کہلاتے، ہم کہلاتے ہیں تو ملت جعفریہ کہلاتے ہیں۔ یوں ہی نہیں، حادثہ نہیں ہے کہ ہمیں یوں ہی ملت جعفریہ کہہ دیا جاتا ہے۔ اول تو بزرگ بیٹھے ہیں، ایسی اجازت نہیں دیتی، لیکن میں بزرگوں کا احترام کرتا ہوں، بوڑھوں کا احترام نہیں کرتا۔ بزرگان اگر عمر کے آخری حصے میں بوڑھا دماغ یہ کہنے لگے کہ پتہ نہیں علی ولی اللہ صحیح ہے یا نہیں ہے، کیونکہ ہماری محبت، ہماری دوستی، ہماری دشمنی علی کی محبت سے مشروط ہے۔ بزرگان آدمی بزرگ بنتا ہی اس وقت ہے، بزرگی آتی ہی اس وقت ہے جب وہ علی کی ولایت کا اقرار کر لے۔ یہ جملہ متضادہ تھا مجھے ان گوشوں کی کہ یہ ملت 12 امام، لیکن ہم ملت جعفریہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ امام جعفر صادق علیہ السلام سے جو بنیادی چیزیں ہیں وہ کتاب میں مل بھی جائیں گی بزرگان محترم، لیکن جو اہم کارنامہ ہے اس امام کا، میرے بزرگ تشریف فرما 4,500 شاگرد جس کے مدرسے میں بیک وقت علم حاصل کر رہے ہیں، میں کم سے کم تعداد بتا رہا ہوں۔ ارے اس سے بڑھ کے کیا فضیلت ہوگی کہ اس سے پہلے سوائے ہمارے یہاں کسی کے یہاں امامت کا تصور ہی نہیں تھا، خلافت والوں کو کیا ضرورت پڑی کہ وہ امام بنائے؟ بزرگان محترم بہت اہم کوشش۔ 4 اماموں کا تذکرہ ہے، امام مالک، امام شافعی، امام حنبلی، امام حنیفہ، ابو حنیفہ۔ جب خلافت جیسی سند موجود ہے جسے بڑے اہتمام سے سقیفہ کے اندھیروں میں تراشا گیا تھا، تو پھر یہ چھٹے امام تک آتے آتے امامت کی ضرورت کیوں پڑی؟ بزرگان محترم عجیب مسلمان، اگر میرے بعد کوئی نبی آتا تو فلاں آتا، امت مسلمہ اس پر جان کی بازی لگانے کو تیار۔ یعنی اس وقت موجود افراد میں سب سے معتبر وہی جس کے لیے رسول نے یہ کہا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی آتا تو فلاں ہوتا۔ مسلمانوں کا حافظہ دیکھیے، اتنا معتبر کہ نبوت کے لیے رسول کی حدیث موجود ہے، لیکن جب خلافت کی مسند دے گئے تو حدیث کو بھول گئے اور اس کی جگہ اسے بٹھا دیا جو اتنا معتبر نہیں تھا۔ اس مجمع کے ساتھ تو مجھے تاریخ نہیں بزرگان اکرام میں جنگ پڑھنے کا دل چاہتا۔ ایسے ہی ہے نا بزرگان محترم، گھبرائیے گا نہیں۔ دیکھیے سکندروں سے گھبرایا نہ کیجیے، یہ حادثاتی طور پہ آتے ہیں اور معاشرے کو مفلوج کر کے چلے جاتے ہیں۔
جو سب سے بڑا سکندر ہے اس کی فضیلت کیا بیان کرتے ہیں کہ پوری دنیا کو فتح کر کے آیا. جو جانس کل بھی ایک علی کا ملنگ دسمبر کی دھوپ سیک رہا تھا. دیکھیے مزاج دیکھیے, دنیا فتح کر کے سامنے آ کے کھڑا ہوا, اس طرح کھڑا ہوا کہ دھوپ اس ملنگ پر نہیں پڑ رہی. رخ کیا اور کہا مانگ کیا مانگتا ہے, میں دنیا فتح کر کے آیا. اس نے کہا ہٹ جائیے, جو دھوپ آ رہی ہے اسے آنے دے. جو سب سے بڑا سکندر ہے, مجھے چونکہ بات کرنی ہے ذرا سی خوش, تو یہ تڑکا لگا رہا ہوں. میرا آشنا مجمع ہے, اس لیے آشنا ہے تبھی تو جانتا ہوں کہاں بولیں گے کہاں. اجنبی ہوتا تو کوئی رسک لے لیتے. وہ جو سکندر کی دہشت قائم کی گئی ہے کہ دنیا فتح کر کے آیا. شہادت علمی نے 4 مصرے میں اس سکندر کی اوقات بتا دی. علی موجود تھے مرکب میں, لمحے وہ مثالی تھے. علی موجود تھے. دیکھیے اگر اچھا شعر ہو تو 2 صورت ہے, یا تو آپ حیرت میں گم ہو جاتے ہیں یا مجھے پسند نہیں کرتے بزرگان نے. شعر میرا نہیں ہے. علی موجود تھے مرکب میں, لمحے وہ مثالی تھے. فرشتے ہم سے شاداں, ہم فرشتوں سے سوالی تھے. ہمارے دونوں ہاتھوں میں لکیریں حب حیدر کی. سکندر جب گیا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے. اس نعمت کی حفاظت کی. ذکر علی سے ہم بہت سے کام لیتے ہیں, لیکن ایک کام ہے جو نظر آتا ہے. یہ ذکر ایسا ہے جس کا براہ راست اثر نسب پہ جا کے پڑتا ہے. چہرہ بتا دیتا ہے کتنا معتبر ہو, لیکن علی کا ذکر ہے اور چہرہ بگڑے یا ماتھے پہ بل پڑے تو پہچاننے والے پہچان دیتے ہیں کہ یہ اپنا ہے یا نہیں ہے. بزرگان نے بتایا بوڑھا ہو گیا, بوڑھا جی اور زحمت تمام. کیوں ہم ملت جعفریہ کہلاتے ہیں؟ باقی اماموں سے ہم کیوں نہیں منسوب؟ پر شہدہ سے تعلق رکھنے والے, حضرت علی سے تعلق رکھنے والے 7 بین الاقوامی دانشوروں نے ایک تحقیقی مقالہ دریافت تحریر کیا کہ انہیں ملت جعفریہ کیوں کہلاتے ہیں. پہلے ایک بات جو جہاں چھوڑ دی ہے اس کو مکمل کر دوں کہ امامت کی ضرورت کیوں پڑی. 2 چیزیں ایسی تھی جس کا جواب ملت جعفریہ کے ہوتے ہوئے کچھ دے نہیں سکتا. ایک علم کی برتری, ایک امامت کے منصب کی برتری. بنو امیہ بنو عباس نے کیا کیا؟ امام کے مقابلے پر جعلی امام تراشے, سرکاری امام تراشے. میں بار بار گزارش کرتا ہوں, چہرے آپ غصے میں دیکھتے ہیں مجھے. ہمارے مسلک میں علم بولتا, لباس نہیں بولتا. بزرگان چاہے کسی لباس میں ہو, اگر علم بول رہا ہے تو علی والے ہیں بزرگان کرام. لیکن کتنے ہی مقدس لباس میں ہو, پہنا کے بٹھا دیا گیا, خرید کر بٹھا دیا گیا. یہ کمال ہے کہ جب علم کی بات ہوگی تو چہرہ بتا دے گا یہ اپنا ہے یا نہیں. یہ بزرگان محترم, کیا تو آپ آشنا نہیں ان باتوں سے؟ کیا مجرمانہ غفلت اور خاموشی اختیار کرنا؟ ہماری برتری 2 حوالوں سے, یا علم کی برتری یا مسند امامت. دنیا نے خلافت جیسے منصب کے ہوتے ہوئے سرکاری امام تراشے اور اس کے لیے شرط رکھی کہ جو ان سے مسئلہ پوچھے گا ہمارے ائمہ سے, اسے 10 دینار ٹیکس دینا پڑے گا, اور جو سرکاری اماموں سے پوچھے گا اسے 10 دینار انعام دیا جائے گا. لیکن حیف ہے تشنگان علم 10 دینار ٹیکس
دیتے ضرور تھے, انعام نہیں دیتے تھے. کہاں سے ملے گا؟ بہت اچھا گوشت, بہت اچھا, بہت اچھا. 4 امامت جو, اب مجھے کیا کروں؟ علامہ ہلی کا واقعہ کتابوں میں لکھا, ریکارڈ ہو جائے گا, لیکن اگر آپ تھوڑا سا مجھے حوصلہ دے, کوشش اگر ہو کہ مجھے پہلے ہی پڑھا دیا جائے تو آپ کی چکر سے بچ جاؤں گا. اس سے میرا تو کوئی قصور نہیں. بزرگوں نے سنا ہوا ہے بچوں کو سنانے کے لیے کہ علی والے فیصلہ کیسے کرتے. ایک بادشاہ نے غصے میں آ کر طلاق دے دی اپنی زوجہ کو. غصے میں آ کر. مرحوم ذکی احمد صاحب کا جملہ ہے کہ ایک نبی کو شیطان نے بہکایا, انہوں نے لاہور پڑھا, پہچان لیا, تو پوچھا یہ بتائیے آپ کا, شیطان سے پوچھا کہ تمہارا زور کب چلتا ہے. ذکی احمد مرحوم کا جملہ ہے کہ جب انسان غصے میں ہو تو پوری طرح میرے قابو میں ہوتا ہے. تاریخ الٹ الٹ کے دیکھیے بزرگان گرامی, جن کی وجہ شہرتی غصہ ہو تو کون سا لمحہ ہوگا جو شیطانیت سے خالی ہوگا. اللہ سب کو طریق رحمت کرے. غصے میں آ کر طلاق دے دی. اب جب غصہ ٹھنڈا ہوا تو اسے افسوس ہوا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی. کہا بلاؤ علماء کرام کو. یہ لفظ ایسا ہے بزرگان گرامی, یہودی بھی اپنے عالموں کو علماء کرام کہتے ہیں, نصرانی بھی اپنے عالموں کو علماء کرام کہتے ہیں, مجوسی بھی اپنے عالموں کو علماء کرام کہتے ہیں. اگر آپ یہودیوں کو علماء کو کچھ کہہ دیں تو چہرے اترنے لگتے ہیں یہ ہمیں کہہ رہا ہے. بزرگان گرامی جب یہودیوں جیسی حرکتیں کرو گے تو دنیا کہے گی نا آپ کو. بزرگان گرامی جس مسلک سے تعلق ہے اس کے علماء کرام کی شان دیکھیے جو میں بیان کر رہا ہوں. اب جو علماء کرام کو بلایا تو ایک اشارے میں درباریوں کے ہجوم میں درباری علماء کرام آ گئے. بزرگان گرامی 1 منٹ میں حاضر ہو گئے. کہتے ہی وہی تھے, بلکہ جملہ اور کر دوں, جن ٹکڑوں پہ پلتے تھے وہیں پر ہی موجود تھے. جب سارے آ گئے تو سب سے ایک ایک کر کے پوچھا, کہا جی ہمارے مسلک میں ہو گئی طلاق. امام ابو حنیفہ کے ماننے والوں سے پوچھا, ہو گئی. شافعی والوں سے پوچھا, ہو گئی. مالکی سے پوچھا, ہو گئی. حنبلی سے پوچھا, ہو گئی. بادشاہ کا دل بھرا نہیں. اب دیکھیں تاریخ کے جملے ایسے ہیں, بچوں کو سنا رہا ہوں. کیا یہ بتاؤ کوئی اور فقہ ہے؟ کا سرکار جتنی بڑی فقہ تھی وہ تو یہی ہے. ایک اور فقہ ہے جو غریب سی نجف میں اور قم میں بستی ہے. بادشاہ نے کہا جاؤ اسے بلا کے لاؤ. دیکھیے بچوں کو منتقل کر رہا ہوں اس مسلک کے علماء کرام کا انداز کیا ہو. علامہ ہلی کا نام لفظ علامہ جب لیا جاتا ہے تو اس سے مراد ہی علامہ ہلی ہوتی ہے. امام مولا کائنات کے روضے میں جو یہاں دروازے میں داخل ہوتے ہیں دائیں طرف ان کی قبر ہے. یہاں سے تیز رفتار حاکم کے نمائندے گئے, باب علم کے دشے میں چور, غلام علی علم کے موتی گھیر رہا تھا. پیغام دیا گیا کہ آپ کو بادشاہ نے بلایا. پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ کہا وہ کچھ پوچھنا چاہتا ہے. کہا یہ بتاؤ پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے یا کنواں پیاسے کے پاس آتا ہے؟ جملے ہیں اور بڑے محفوظ کیے ہوئے. کہا اسے مسئلہ پوچھنا ہے وہ آئے. دیکھیے اب لہجہ بدل گیا. کہا نہیں سرکار اسلام پر برا وقت آ گیا, شریعت پر نازک وقت آ گیا. جب بھی دین پر یا شریعت پر نازک وقت آئے تو اسی کے دروازے پہ آتے ہیں نا جس نے شفا عطا کی ہے دین کو. بہت اچھے. اس درسگاہ میں پچھلی صفوں میں کچھ شاگرد بیٹھے تھے, ان میں علامہ ہلی. مسئلہ سنا نہیں, کچھ بتایا نہیں. کہا ہلی تم چلے جاؤ. سننے بلوغت ابھی
عمر کے اس حصے میں تھے جو طالب علمانہ عمر ہوتی. نہ مسئلہ پوچھا لیکن یقین اتنا ہے تم چلے جاؤ. وہ وہاں سے چلے, راستے میں کچھ گفتگو ہوئی ہوگی, تیز رفتار سوار لے کر پہنچے بادشاہ کے دربار میں. جو ہی دربار میں داخل ہونے لگے کہا 1 منٹ ٹھہر جاؤ. اپنی جوتیاں اتاری, بغل میں دبا لی. رکھیے اس گاڑی کا. دیکھیے اگر آپ احتجاج کرنا چاہتے ہیں تو اور بھی طریقہ ہے. یہ میں کوئی کہانی تو ایسی نہیں سنا رہا, اب تو بہت سی الجھنیں ایسی ہیں کہ دیکھیے آل محمد سے کہانیاں بڑی وابستہ ہیں. اصل بات کیا کہ میں اصل بات کر رہا ہوں. اپنے بچے کو کہانی سنائے تو جل پری سے لے کر کوے تک کی کہانی جائز ہے. بہرحال انہوں نے اپنی دالائیں بغل میں دبائی, جوتیاں بغل میں دبائی اور بادشاہ کے دربار میں داخل ہوا. ذرا مزاج پہچانیے گا, اور اس مزاج پہچاننے کے لیے باہر نہیں اپنوں میں بھی دیکھ لیجیے گا, ایسے لوگ موجود ہیں. اب اس انداز سے آتے ہوئے دیکھا تو کھڑے ہوئے کہا بادشاہ کس کو بلا لیا, اسے تو دربار میں بھی آنے کی تمیز نہیں ہے. کیا جملہ دیا, جواب کیا دیا, ارے ہم کبھی دربار میں گئے ہو تو ہمیں پتا ہوگا. یہ میں پرانے علماء کرام کی بات کر رہا ہوں جن کو دربار کبھی راس نہیں آیا. درباروں میں جانے سے پہلے سوچ تو لیا کریں کہ دربار ہمیں زیب نہیں دیتا. بزرگان دربار, چاہے ذہنی دربار ہو چاہے فکری دربار. اب یہ جملہ کہا تو بادشاہ نے پوچھا کہ تم نے جوتیاں بغل میں کیوں دبائی؟ کہا بادشاہ سلامت مجھے ڈر ہے کہ میرے یہ نالین چوری نہ ہوئی. پھر وہی بولے. کہا بادشاہ سلامت دیکھیں آپ کے دربار سے اور جوتیاں چوری ہو جائیں تو دیکھیے بزرگان, دیکھیے مسئلے کو حل کیسے. بادشاہ نے کہا میرے دربار سے. کہا بادشاہ سلامت جب رسول کے دربار سے چوری ہو سکتی تو آپ کے دربار کی کیا اوقات. دیکھیے طے کیسے کر رہے ہیں مسئلہ. کہا جب رسول کے دربار سے چوری ہو سکتی ہے تو آپ کے دربار کی کیا حیثیت. بادشاہ کو غصہ آیا, رسول کے دربار کس نے چورائی. سنتے جائیے گا بزرگان. اب جیسا تاریخ ہے وہی پڑھوں گا نا بزرگان, یا کسی کے خوف سے چھوڑ دوں. سننے پر کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا بزرگان بھائی, جہاں مرضی اس کو نشر کریں. ابھی تاریخ ہے, کہاں تک چھوڑتے چلے جائیں گے. چھوڑے ہوئے لوگوں کی باتیں سن کر عقیدے کو نہ چھوڑا کرے بزرگان. کیا کہا کس نے چرائی. کہا ابو حنیفہ نے چرائی ہوگی. حنفی مسلک کے ماننے والے کھڑے ہو گئے. بادشاہ سلامت دیکھیں اسے شرم نہیں آتی. 350 سال کا فاصلہ, 150 سال کا فاصلہ ہے اس رسول کے دور میں اور اس کے ابو حنیفہ کے دور میں. 150 سال بعد والا کیسے جوتی چرا سکتا ہے. دیکھو بندہ بشر ہوں, بشر میں تھوڑا سا شر ہو سکتا ہے میں بھول گیا ہوں. یہ شافعی نے چرائی ہوگی, امام شافعی نے. کہا ان میں اتنا فاصلہ ہے. کہا اچھا ہو سکتا ہے غلطی ہو. حنبلی نے چرائی ہوگی. نام حنبلی اور جتنے سخت مسائل اس مسلک میں بزرگان نے بتائے. اسی طرح جب چوتھے کا نام آیا تو وہ بھی کھڑے ہو گئے اور دربار میں کوہرام مچ گئی. بادشاہ سلامت دیکھیں انہیں شرم نہیں آتی. ان کے درمیان 350 سال کا فاصلہ. تو جو رکھیے گا ادا میں کر رہا ہوں کتابوں میں جیسا لکھا ہے. بس اتنا سننے کے بعد جوتیاں نکالی, اسے جھاڑا اور دور رکھ دیا. کہا بس میرا مسئلہ حل ہو گیا. علی کے ملنگوں سے الجھا نہ کرو. جب تمہاری شریعت کا مسئلہ ہو تو وہ ملنگوں کی جوتیاں اس مسئلے کو حل کر دیتی ہیں. جوتیاں ایک طرف رکھ. کہا بادشاہ سلامت سن, جن سے تو شریعت پوچھ رہا ہے میں نے ان کے منہ سے کہلوا دیا کہ ان کے اور رسول کے درمیان 350 سال کا ان سے تو شریعت پوچھ رہا ہے. اب جو تیور دیکھے تو چہرہ اترنا شروع ہوا. جعلی آدمی کی پہچان نہیں ہوتی. جب وہ بے نقاب ہوتا ہے تو اس کا چہرہ بتا دیتا ہے کہیں بیٹھا. اب وہ چہرے اترنے لگے تو
پوچھا اچھا تم بتاؤ تمہارے مسلک میں طلاق کی؟ کہا سن بادشاہ ہمارے یہاں نکاح کرنا آسان ہے طلاق دینا مشکل ہے۔ پوچھا کیا ہے؟ کہا جب آدمی غصے کے عالم میں طلاق دے چونکہ غصے میں ہوتا ہے طلاق نہیں ہوتی، اور پھر وہ پورا فقہی مسئلہ جو ہے وہ بیان کیا، یہ کہہ کہ تو جس سے شریعت پوچھا، یہ شاگرد کس کی بزرگان محترم؟ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے منصب سے۔ ایک جملہ اور، ایک شخصیت ہے مومن طاق، کیونکہ اصحاب ائمہ بھی موقع نہیں ملتا بچوں کو بتانا ہے، مومن طاق یعنی ذہانت زیرک، ان کا نام ہی مومن طاق۔ دیکھیے دفاع کیسے کرتے ہیں آل محمد کے فضائل۔ امام اعظم نے مذاق کیا، مذاق میں پوچھا، مومن طاق کو جو فلبدی جواب دیا کرتے علی کے ماننے والا پر علی کی فضائل پر خاموش رہ جائے بزرگان محترم۔ کہا مومن طاق تم تو رجت کے قائل ہو، دوسری زندگی کے قائل ہو، تم مجھے 500 دینار ادھار دے دو، جب دوسری زندگی آئے گی تو میں تمہیں واپس کر دوں گا۔ سوال اپنی جگہ بہت محکم ہے کہ تم رجت کے قائل ہو، دیکھیے ایک لمحے کو سوچے بغیر کہا، تمہارے مولا نے یہ کہا ہے کہ دوسری زندگی ہے تو اس میں واپس کر دیں گے۔ کہا سنیے میرے مولا نے یہ بھی فرمایا کہ جو علی کا دشمن ہے وہ اپنی اصل شکل میں نہیں اترے گا، جانوروں کی شکل میں اٹھایا جائے گا، تم ضمانت دے دو اسی شکل میں اٹھو گے میں تمہیں ادھار دے دیتا ہوں۔ ہماری تاریخ بھری پڑی، معرفت امام کے نعرے تو بہت لگاتے لیکن معرفت امام دیتے نہیں بزرگان کرام۔ یہ معرفت امام ہی ہے نا، 4,500 شاگرد میں اپنی مسجد، بہت سی باتیں ہیں اب 10-12 منٹ میں آتا نہیں ہو سکتا، 450 سب سے زیادہ تعداد ہے امام جعفر صادق علیہ السلام۔ ہم کیوں مسلک جعفریہ کہلاتے ہیں؟ یہاں پہ بات چھوڑی سی، انہوں نے لکھا تحقیق کرنے کے بعد، اللہ کا شکر ہے اس میں مسلمان کوئی نہیں تھا، مسلمان ہوتا تو یہ بات نہ لکھتا۔ کیا لکھا کہ یہ ملت اس لیے ملت جعفریہ کہتی ہے کہ اس امام کو اتنا وقت مل گیا کہ انہوں نے مذہب کو ثقافت کے سانچے میں ڈال دیا۔ بہت اہم جملے ہیں، کوڑے کی نیاز کھاتے بھی جانتے ہیں مانتے بھی نہیں بزرگان کرام، کھا بھی رہے اسی دسترخوان پر، اس کی سند نہیں ہے۔ ارے جب نیاز کی سند نہیں ہے تو کھانے کی بھی تو سند نہیں ہے، اپنی سند بھی نہیں ہے۔ ثقافت کسے کہتے ہیں؟ ایک لمبی بحث ہے لیکن میں چھوڑ رہا ہوں۔ ثقافت پہ کیسے ڈھالا بزرگان کرام امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہ کوڑے کی نیاز ہے بلا تخصیص مذہب و ملت۔ واقعہ ہے کہ مدینے کے گلیوں سے گزر رہے تھے، وہاں کھڑے ہو کے پوچھا آج کون سی تاریخ ہے؟ ہمارے گھروں میں بزرگوں کی وہ ہے اخباری کاغذ پہ وہ کہانی موجود، سن لیجیے بزرگان کرام، یہ کہانی ہے۔ ارے اب بھی سمجھ نہیں آتی، آل محمد سے کہانی بھی وابستہ ہو گئی تو 1400 سال تک اسی طرح زندہ ہے بزرگان کرام۔ دیکھیے میں نے کہا شاید پہلے کسی مجلس میں بھی عرض کیا، بچے کو سچ بولنے کی تربیت دینی، درس دینا ہے، میں لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن آگے موقع کہ درس دینا ہے کہ سچ بولنا ہے۔ ایک لکڑہارا تھا، وہ لکڑیاں کاٹ رہا تھا، دریا کے کنارے یک بیک ہاتھ سے چھوٹ کر کلاڑی دریا میں گر گئی، ایک جل پری نکلی، اس نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا میری کلاڑی گر گئی، اس نے ڈبکی لگائی، لیکن سو نہ جائیے گا، کہانی سونے کے لیے نہیں ہے۔ اس نے سونے کی کلاڑی نکالی، کہا یہ ہے، کہا نہیں میری لوہے کی تھی، وہ دوسری ڈبکی نکالی لوہے کی، اس نے کہا یہ میری، اس نے دونوں اس کو دے دیا، کسی نے نہیں پوچھا
یہ لکڑہارا کہاں رہتا تھا, مسلمان تھا یا نہیں تھا, خبز دیتا تھا یا نہیں دیتا تھا, نماز پڑھتا تھا یا نہیں پڑھتا تھا, جل پری نکلی کیسے, کوئی نہیں پوچھا. کہا صرف ایک مقصد ہے جو بچے تک پہنچانا ہے کہ بچہ سمجھ لے سچ کیسے بولتے ہیں. شرم نہیں آتی, سچ بولنے کے لیے تو کہانی بنا سکتے ہو, علی کی ولایت منتقل کرنے کے لیے کہانی قبول نہیں کر سکتے. لیکن مزہ مشکل کام. بغض میں جل پری کو مان لیں گے, جل پری ہے نا علی کے بغض میں. بس میں گفتگو ختم. اور آخری جب آپ خاموش ہوتے میں ڈر جاتا ہوں کل کوئی فتوا نہ لگے. ثقافت کے قریب کیسے کیا, مذہب کو ثقافت کے سانچے میں ڈال دیا. 4,500 شاگرد. مجھے ڈھونڈ کے بتائیے شجاعت بھائی موجود کہ کبھی امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرش ازاں مدرسے میں بچھائی ہو. میں بڑی ریکارڈ ہو رہا ہے. اگر بچھاتے تو وہ جو شاگرد ہے احترام کرتے ہیں وہ فرش ازاں وہاں بچھاتے. ڈھونڈ کے بتائیے. مدرسے میں استاد ہیں, شاگرد ہیں, وہاں فقہ کی بات ہو رہی, دین کی بات ہو رہی, لیکن فرش ازاں گھر آتے, گھر پہ فرش ازاں بچھاتے. وہاں جو شاگرد ان کا احترام کرتے تھے وہ وقت کا امام دروازے پہ کھڑا ہو کر شاگردوں کا احترام کر رہا. یہ میرے جد امجد کی فرش ازاں ہے. اس فرش ازاں پہ میری دادی فاطمہ آتی ہے. یہ ثقافت ہے. عزاداری رگ و ریشے میں اتری بھی ہو تب احساس ہوتا ہے ثقافت بنی کیسے. بزرگان گرامی, بازاروں میں قیدی امام گزرتے ہوئے قصاب کی دکان پہ کھڑا ہو کر پوچھ رہا, تم نے اس جانور کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا؟ عزاداری کی بنیاد کیسے؟ اس نے ہاتھ جوڑ لی. فرزند رسول, آپ کے نانا کا امتی ہوں, آپ کے نانا کے کلمہ پڑھنے والا ہوں, بتائیے ممکن ہے کہ جانور کو ذبح کروں اور پانی نہ پلاؤں؟ اور ادھر اس نے جملہ کہا, رخ کربلا کی طرف پھیرا. نانا وہ کیسے مسلمان تھے؟ لیکن منتقل ہوئی نا. ہر امام نے فرش ازاں بچھائی. تاریخ کا بڑا قیمت گانے گا. یہ جو فرش ازاں پہ آپ آ جاتے ہیں نا, آ کے بیٹھتے, خیال رکھا کریں ممکن ہے آپ کے درمیان کہیں زنجیروں والا بیٹھا. جہاں میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں نا, خیال رہے ایک بی بی بقیہ سے آتی, شام جاتی, زینب اٹھو تمہارے بھائی کو رونے والے آ گئے. اما میں ایسے نہیں جاؤں گی, میری سکینہ بھی کرتی ہے. تہذیب ہے, ثقافت ہے نا. آج دنیا حیران ہوتی کسی کے بچے یتیم نہ ہو. بدترین معاشرے میں بھی کوشش کرو کہ بچے بچ جائیں. ایسا عمل نہ کرو جس سے بچوں کو نقصان پہنچے. بزرگان شام غریبہ, دین تو بچ گیا لیکن کربلا کی زمین پر یا سہمے میں بچے تھے یا اکیلی اجرکم اللہ. بے ساختہ موضوع مصائب کے بعد بزرگان کبھی سوچا ہے سکینہ کی عمر کتنی تھی؟ بزرگان شام کے ظاہر بیٹھے, 1 سال ہم گئے, وہاں سے آغاز ہوتا چھوٹی بی بی کے ذریعے سے مجلس کا. ابھی میں مجلس پڑھنے کے لیے نظر اٹھایا, صاحب موجود تھے, کیا دیکھا کہ روزے کے اوپر ایک خوبصورت سی گڑیا سجی ہوئی ہے. کسی مسلمان نے وہ گڑیا نہیں رکھی. کوئی آیا ہوگا, اس نے سمجھا کہ یہ ایک 4 سال کی بچی کا مزار ہے.
4 سال کی بچی تو گڑیوں سے کھیلتی ہے، اپنے عقیدت کا مظاہرہ کرو، کھلونے سے کھیلنے کے اوپر ہے نا۔ اچھا بزرگان گرامی، جن گھروں میں 4 سال کی بچیاں ہیں نا، اللہ انہیں سلامت رکھے۔ اگر اس گھر میں کوئی 6 مہینے کا بھائی ہے تو اس بچی کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ یا بھائی میرے گود میں ہو یا میں بھائی کے گہوارے کے قریب بیٹھی ہوں۔ کیا سکینہ کا یہ دل نہیں چاہتا تھا 28 رجب کو 6 دن کا علی اصغر
دعا اللہ لعنت اللہ علیکم جميعا بار اللہ ان آنسوؤں کو واسطہ ہمارے سے مدد فرما الہی آمین پروردگار تجھے 6 مہینے کے باب الحوائج کا واسطہ جو مومنین اس پر شہزہ پر اپنی خالی جھولی لے کر آئے پروردگار ان کی جھولیوں کو بھر دے الہی آمین تجھے اس ماں کا واسطہ جس کی کوکھ بھی اجڑی جس کی گود بھی اجڑی عجیب ماں ہے بزرگان کا دعا کیجیے دست دعا بلند کیجیے عجیب ماں ہے کربلا گزر گئی اصغر کو یاد نہیں کیا قید خانہ گزر گیا اصغر کو یاد نہیں کیا لیکن تھی نا ماں بزرگان گرامی جب مدینے پہنچی مقتل کیا جملہ لکھتا ہے رات کو اٹھ کے کبھی دائیں طرف کچھ تلاش کر کبھی بائیں طرف کچھ تلاش کر زینب نے پوچھا بھابی کیا تلاش کر رہی زینب میرے بیٹے کا دودھ کا پروردگار اس ماں کا واسطہ ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما جو پریشان حال مومن ان کی پریشانیوں کو دور فرما جو بیمار ہے پروردگار بیمار کربلا کا واسطہ بیمار مدینہ کا واسطہ یہ حسن بھائی منع کرتے لیکن میں کیا کروں دعا کرتے ہوئے خیال آتا ہے کہ سوچا کیجئے کہ جناب سغرا کو کیا بیماری ہے اگر علی اکبر سہرا بندی کے وقت بلا لیتے تو سغرا ٹھیک ہو جائے ہماری دعا کو بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما بیمار ہیں علی بھائی کے عزیز بیمار ہیں اور جو بیمار ہیں بیمار ہیں علی اور جو علی ذہنی انہیں گولی لگی پروردگار اور جو بیمار ہیں بیمار کربلا کا واسطہ انہیں صحت کاملہ اور جو مقبول ہونے کر سے نجات دلا ان کی مغفرت فرما خصوصاً جو بچے تعلیمی مراحل سے گزر رہے پروردگار ایک دعا کیجیے میرے ساتھ بے اولاد ہے نا بزرگان محترم تجھے رب آپ کی اجڑی ہوئی گود کا واسطہ ہے ان کی گودیوں کو آباد فرما انہیں یا شہزادہ علی حسن کا صدقہ عطا ہو جناب سکینہ کا صدقہ عطا فرما ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما خصوصاً صاحب خانہ سے متعلق کی جو مرحومین ہیں خصوص اور جو شرکائے تھے ہم سے متعلق ہیں ملت جعفریہ کے جو مرحومین ہیں ان سب کو درجات عالیہ فرما انہیں جمال جناب سیدہ میں جگہ انہیں قیامت کے دن مولا حسین کی شفاعت انہیں قیامت کے دن جلے ہوئے کرتے والی بیوی کا صدقہ انہیں اس ماں کا صدقہ عطا فرما جو روز محشر حسین کا کرتا اور عباس کا بازو لے کر بارگاہ عزت میں دعا کرے گی پروردگار اس کے صدقے میرے عزاداروں کو بخش دے پروردگار مرحومین کی مغفرت فرما ایک دفعہ سورہ الحمد اور 3 دفعہ سورہ اخلاص تمام مرحومین